تو جناب اسپیکر، ہم کیا دوبارہ نوآبادیات کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے معاف فرمائیے، یہ ہاؤس ہے میرا، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ جو کچھ پاکستان کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے، یہ آج سے نہیں ہو رہا، 40 سال سے ہو رہا ہے، اور اگر 40 سال کا آپ عرصہ نہ گنے تو گزشتہ 20 سال سے ایک ہی علاقے پر جنگ فوکس کی گئی ہے۔ اتنی طویل جنگ ایک ہی علاقے پر فوکس ہونا، یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ وہ منطقہ ہے، پہاڑوں کا یہ وہ منطقہ ہے جو عالمی جنگ کا سبب بنا ہے۔ یہاں روس آیا، امریکہ نے پوری قوت استعمال کی دریائے آمو سے پیچھے بھگانے کے لیے۔ یہاں امریکہ آیا، یہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے، افغانوں نے لڑ کر ان کو نکال دیا۔ آج چائنا کی بھی خواہش ہے کہ میری رسائی افغانستان تک ہو سکے۔ افغانستان اور ہمارے فاٹا کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں 2 قسم کے معدنیات ہیں۔ ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے، گیس، کوئلہ، تیل، چاندی، سونا، کاپر وغیرہ وغیرہ۔ کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو 450 کی ہیٹ پر بھی تحلیل نہیں ہوتے۔ اس سے الٹا جائیں تو اتنی ہی سخت سردی میں بھی وہ منجمد نہیں ہوتے۔ اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، اس کی ضرورت چائنا کو بھی ہے، اس کی ضرورت رشیا کو بھی ہے۔ وہ ان علاقوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ان وسائل پر کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے مفادات وابستہ ہیں، جو ان کی میزائلوں میں استعمال ہوں گے، جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں۔ کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں، یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں۔ وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہیں سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے، افغانستان کو بھی ڈیل کرے، تہران کو بھی ڈیل کرے، انڈیا کو بھی کرے، پاکستان کو بھی کرے، اور چائنا کو بھی کرے۔ یہ جغرافیائی تبدیلیاں، ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں۔ خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کر، لیکن خدا کے لیے سنو تو صحیح اس بات کو، کچھ اہمیت تو دی جانی چاہیے۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، کورم ایجنسی میں جنگیں ہو رہی ہیں۔ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں کی صورتحال کو بہتر بنائے؟ ایک طرف آپ نے ان کو ضم کر دیا، ضم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہاں خوشحالی آنی چاہیے تھی، وہاں باغ و بہار ہونا چاہیے تھا، وہاں سبز باغ ہونے چاہیے تھی، وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے تھی، الٹا ہمارے علاقے بھی خوار ہو گئے، وہاں کا امن بھی ہم سے چھن گیا، وہاں کی خوشیاں بھی ہم سے چھن گئی۔ یہ ہوتے ہیں فیصلے، انضمام کا یہ ویژن، اس ویژن کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا تھا، اس ویژن کے ساتھ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبروں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ کیا آپ اس ریاست کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کدھر آپ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ بخدا مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، اگر ہمارا ایوان، حکومت ہو یا اپوزیشن، سنجیدہ ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے خود سوچے، فیصلے کرے، ویژن موجود ہے، دلیل موجود ہے، رائے موجود ہے، تحقیق موجود ہے، ہم اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ دیکھیں کیوں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم ایک قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اشارے کے محتاج ہوتے ہیں۔ کہ کسی لمحے ہمارے ضمیر پر کچھ گزرتی ہے یا نہیں گزرتی؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ حضرت میں آپ کو بتاؤں، جناب اسپیکر، ہاؤس کے نوٹس میں آ جانی چاہیے، 1 سال کے اس پورے عرصے میں باجوڑ، جہاں سے ہم اپنی پارٹی کے 90 لاش اٹھا چکے ہیں، 90 جنازے بیک وقت، روزانہ ہمارے 2-2 3-3 جنازے اٹھ رہے ہیں ہر ایجنسی سے، اور لڑائیاں بھی جاری ہیں۔ ہر جرگہ میرے پاس آیا ہے،
باجوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، محمد کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، افریدیوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، شنواریوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، اورنگزیب کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، کرم کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، وزیروں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، داوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، مسعودوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے۔ ایک ایجنسی ایسی نہیں رہی کہ جن کے لوگ جرگہ لے کر میرے گھر نہ آئے ہوں، ایک ہی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امن دو۔ آپ بتائیں میں کہاں سے امن دوں؟ پارلیمنٹ کی نہیں سن رہا کوئی، تو میرے ایک آدمی کی کیا سنے گا؟ فضل الرحمان کی کون سنے گا؟ ابھی پشاور میں تمام قبائل کا جرگہ ہوا، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں امن دو۔ ہم دربدر ہو چکے ہیں، 2010 سے وہ لوگ مہاجر ہیں، اپنے ملک کے اندر مہاجر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ قبائل جو اپنی روایات رکھتے ہیں، جن کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی، آج وہ گلی کوچے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ تمہیں اپنے پشتونوں کے اور ان کی روایات کے اور ان کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ تمہیں اپنے بلوچوں کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ حوالے کرو صحیح لوگوں کے، تاکہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ ہم ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ پارلیمنٹ طے کرے گی، یہ سیاستدان طے کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ اعتماد کرو اپنے ملک کے لوگوں پر، سویلینز پر، سویلین قیادت کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ ملک کے ماحول کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آئے روز پارلیمان میں بھی ہنگامہ آرائی، نہ کوئی مشترکہ سوچ، نہ کسی مسئلے پر سنجیدہ ڈیبیٹ، نہ کوئی معاملہ فہمی، نہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ جناب اسپیکر، عذراء کرم، میری گفتگو کو اپنے بوجھ نہ سمجھیے، بلکہ ذرا سنجیدگی سے ان سارے چیزوں کو لیجئے۔ میں درد دل سے باتیں کر رہا ہوں اور آپ کے نوٹس پہ لانا چاہتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا حافظ۔